اور آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسی باہمت پاکستانی اور مسلم امہ کی بیٹی کی دل خراش داستان کے بارے میں جنہوں نے کئی بار بدسلوکیوں کا سامنا کیا لیکن دشمن کو راز نہ دیے۔ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی، جو 2 مارچ 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام محمد صدیقی تھا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، جبکہ والدہ عصمت فاروقی ایک سادہ سی گھریلو خاتون تھیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ MIT کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ منتقل ہو گئیں، جہاں انہوں نے سب سے بڑے ادارے سے PhD کی ڈگری حاصل کی، جس کے بدلے میں عافیہ صدیقی کو $5000 انعام بھی دیے گئے۔ 1995 میں پاک نژاد امجد محمد خان سے نکاح ہوا۔ 1996 میں ایک بیٹا محمد احمد اور 1998 میں ایک بیٹی مریم پیدا ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو دہشت گرد قرار کیوں دیا؟ اور اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک اچھا موقع تھا، امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ کو یہودی ایجنڈے پر کام کرنے کا حکم دیا، جس پر ڈاکٹر عافیہ نے انکار کر دیا تھا۔ اور 9/11 کے واقعے کے بعد امریکہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کی ریسرچ امریکہ کو مل جائے تاکہ ایک وقت پر انہی کی ریسرچ کے تیار کردہ ہتھیار سے مسلمانوں پر حملہ کیا جا سکے۔ امریکہ کی خواہش پوری نہ ہونے پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی 2002 میں امجد خان سے طلاق ہو گئی، جس کے بعد امریکہ نے ڈاکٹر عافیہ کا خامند، جو پہلے ہی امریکی ایجنٹ تھا، امریکہ نے اس کو استعمال کیا اور جھوٹا بیان دلوا کر ڈاکٹر عافیہ کا القاعدہ سے تعلق ثابت کیا اور ان کی گرفتاری کی کوششیں شروع کر دی، جو 2003 میں عافیہ صدیقی نے عمار بلوچی سے نکاح کیا، مگر اس بے بنیاد الزام کی وجہ سے کراچی میں کافی عرصے تک روپوش رہنا پڑا۔ 30 مارچ 2003 کو اپنے 3 بچوں سمیت راولپنڈی جانے کے لیے ٹیکسی میں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوئیں، مگر اسی دن راستے ہی سے غائب ہو گئیں۔ بعد میں خبریں آئیں کہ انہیں امریکہ نے اغوا کر لیا ہے۔ اس وقت محترمہ کی عمر 30 سال تھی اور بڑے بچے کی عمر محض 4 برس تھی، اور سب سے چھوٹے بچے کی عمر صرف 1 ماہ تھی۔ مقامی اخباروں میں ڈاکٹر صاحبہ کی گرفتاری کی خبر شائع ہوئی، لیکن بعد میں وزراء نے لا علمی کا اظہار کیا اور ان کی والدہ کو دھمکیاں دی گئیں۔ عالمی اداروں نے بعد میں خیال ظاہر کیا کہ افغانستان میں امریکی جیل بیگرام میں قیدی نمبر 650 شاید بی بی صاحبہ ہی ہیں، جو وہاں بہت بری حالت میں قیدی تھیں۔ پاکستانی میڈیا میں شور مچنے کے بعد امریکہ نے اچانک اعلان کیا کہ ڈاکٹر عافیہ کو 27 جولائی کو افغانستان سے 2008 کو گرفتار کر کے نیو یارک پہنچایا گیا ہے تاکہ ان پر دہشت گردی کے حوالے سے مقدمات چلائے جا سکیں۔ جب امریکہ کو کئی سال گزرنے کے بعد یہ ثابت ہوا کہ ڈاکٹر صاحبہ تو بربریت اور وحشت کا شکار ہیں، تو امریکہ نے اس مسلم ذہین اور سائنٹسٹ حافظ القرآن باپردہ عورت کو دہشت گرد قرار پانے کے بعد انسانیت کی نام نہاد تنظیموں نے امریکی کہانی کو ناقابل یقین قرار دیا، لیکن عمل درآمد آج تک نہیں ہوا۔ اور امریکہ کی اس وحشت کو دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کو گرفتاری کے دوران گولیوں کا نشانہ بنا کے شدید زخمی کیا گیا، تو باقاعدہ امریکی ایک ڈاکٹر نے ان کی حالت کو موت القریب بھی پایا، تو امریکی فوجیوں نے پروپیگنڈا مچا کر الزام عائد کیا کہ عافیہ نے فوجی بندوق اٹھانے کی کوشش کی تھی، جس پر انہیں گولیاں چلانا پڑیں۔ اسلام آباد عدالت میں ایک درخواست میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مشرف نے ڈالرز کے عوض امریکہ کے ہاتھوں پر فروخت کیا۔ اگست 2009 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بتایا کہ حکومت $2 ملین 3 امریکن وکیلوں کو دیں گے، جو عافیہ صدیقی کو امریکی عدالت میں پیش کریں گے، لیکن اس بات کو ظاہر ہونے پر لاہور عدالت اعلیٰ نے حکومت کو یہ رقم جاری کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ رقم خرد برد ہونے کا خدشہ پیدا ہوا۔ عدالت میں درخواست گزار نے کہا کہ امریکی عدالت سے انصاف کی توقع نہیں ہے، یہ پیسے عالمی عدالت میں یہ مقدمہ درج کر کے خرچ کیا جائے۔ دسمبر 2009 میں بلاخر کراچی پولیس نے عافیہ صدیقی اور ان کے 3 بچوں کے 2003 میں اغوا کا مقدمہ اتنے سال گزرنے اور شواہد ملنے کے باوجود نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا۔ ستمبر 2010 میں پاکستانی حکومت نے دعویٰ کیا
کہ امریکی حکام سے درخواست کی ہے اور ڈاکٹر عافیہ کو باعزت اور واپس بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 23 ستمبر 2010 میں نیو یارک امریکی عدالت نے عافیہ کو غیر قانونی اور انسانیت کی چوکھٹ سے باہر اپنی درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مظلوم امت کی بیٹی کو 86 سال قید کی سزا سنائی۔ اس کے باوجود جون 2013 میں امریکی فوجیوں نے ڈاکٹر صاحبہ پر حملہ کیا، جس سے وہ 2 دن بے ہوش رہیں۔ بالآخر وکیل کی مداخلت پر ڈاکٹر عافیہ کو طبی امداد دی گئی۔ پھر امریکی اعلیٰ آفیسرز کی ٹیم نے عافیہ بی بی کو رہائی کی پیشکش کر دی کہ آپ ہمیں اپنی تعلیمی محنت اور کوششوں سے تیار کی گئی ریسرچ بتا دیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن عافیہ صدیقی کو پتا تھا کہ یہ درندے ہمارے اسلامی ممالک میں مسلمانوں کے اپنے ہی وسائل سے مسلمانوں کو تباہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل انکار کر دیا۔ جب امریکی اعلیٰ اشخاص اس شیطانی پلان میں ناکام رہے تو انہی کے حکم سے عافیہ پر اتنا تشدد کیا گیا کہ بیگرام سے ایک رہا ہونے والے قیدی نے ڈاکٹر عافیہ سے ملنے کے بعد بتاتے ہوئے کہا کہ ہر رات ایک وارڈ سے عورت کی چیخوں کی آوازیں آتی تھیں۔ مزید یہ کہ انہی مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان کے 2 بچوں کو بھی ان کے سامنے زدوکوب کیا گیا، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنے دل کے راز نہ کھولے۔ کئی بار یہ مسلم خاتون بدسلوکی کا شکار ہوئیں۔ اگر آپ امریکی ظلم و ستم کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی طرح 200 سے زائد مسلمان ڈاکٹرز، سائنسدان اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کو جھوٹے پلان کے تحت شہید کیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہرحال باہمت خاتون ہیں اور بہادری سے ان مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں۔